السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نویں اردو کا حصہ غزلیات میں سے لیسن نمبر 2 جو ہے، یعنی کہ میر غلام رسول نازکی کی غزلیات جو ہیں، اس میں سے اس کے جو درسی سوالات اور جو درسی جوابات ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے سوال ویڈیو جو ہے وہ آپ کو چینل کی پلے لسٹ میں، یعنی کہ کلاس 9 اردو جو ہے وہاں پہ مل جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ پہلا سوال جو ہے کہ سیلاب تبسم کی وضاحت کیجیے۔ جواب: سیلاب تبسم سے مراد ہر غم سے دور رہنا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں پر ہر وقت جو ہے تبسم کی لہر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک الگ ہی دنیا سے آیا ہے اور اس کو کسی چیز کا غم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا غموں کا بازار ہے۔ لہٰذا میرا محبوب کسی آسمان کا فرشتہ لگ رہا ہے جسے نہ کوئی غم اور نہ کوئی فکر ہے۔ سیلاب تبسم سے مراد ہر غم سے دور رہنا ہے۔ آپ اتنا سا بھی سمپل سا آنسر بھی لکھ سکتے ہو، لیکن یہ نظم میں کیوں استعمال ہوا ہے، یہ اس غزل میں کیوں استعمال ہوا ہے، اس کو بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ سوال: شاعر کی نظر میں دنیا محبت کی کون سی چیز نرالی ہے؟ جواب: شاعر کی نظر میں دنیا محبت کی جو چیز نرالی ہے وہ ہے خاموش نظروں کا تقاضا اور گفتگو ہے۔ جیسے کہ کچھ کہا ہی نہیں اور سب کچھ سنا ہے، اشاروں اشاروں میں بات ہو گئی ہے۔ یعنی دل کی کیفیت کتنی اچھی ہو جاتی ہے جب محبوب کی آنکھوں سے آنکھیں مل جاتی ہیں تو اشاروں میں ہی ساری گفتگو ہو جاتی ہے، اور الفاظ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب چیزیں جو ہے دلوں ہی دلوں میں انسان دوسرے آدمی تک یہ بات جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کا ہے یہ سوال لذت رسوائی کی وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے، لذت رسوائی جو ہے یہ سوال نمبر 4 میں ہے، اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہ سوال نمبر 4 میں ہے۔ لذت رسوائی اور رسوائی محبت کی وضاحت کیجیے۔ لذت رسوائی میں انسان اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس سفر میں اسے رسوائی کے ہاتھ کیوں نہ آئے، کیونکہ تکلیف یا بدنامی ہی ہاتھ کیوں نہ لگے، مگر اس رسوائی میں بھی ایک لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سوال گوشے تنہائی سے کیا مراد ہے، یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہے۔ گوشے تنہائی سے مراد فرصت کے لمحات میں اپنے کیے پر پچھتانا اور اپنے ضمیر کی ملامت کرنا، یعنی کہ اپنے ضمیر کو سمجھانا کہ یہ جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے وہ اوبویسلی بہت امپورٹنٹ تھا ہماری لائف کے لیے، کیونکہ تنہائی ہی ایک اچھا دوست ہے۔ آپ جب بھی تنہا بیٹھتے ہو، اکیلے بیٹھتے ہو، تب احساس ہوتا ہے کہ ایکچول میں کیا چیزیں ہیں جو زندگی میں رہ گئیں اور کیا چیزیں ہیں جو چھوٹ گئیں، اور جو سب کچھ اچھا یا برا سمجھاتی ہے، یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ گوشہ تنہائی جو ہے، یعنی کہ تنہائی، اکیلے پن سے دوچار ہونا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا ویڈیو جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اس میں لاسٹ پہ سوال نمبر 4 جو ہے وہ پہلے ڈسکس ہے اور سوال نمبر 3 بعد میں ڈسکس ہے، تو اس چیز کو آپ دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ رحمان اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فیض احمد فیض کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے اور ان کی غزلیات اور ان کے سوالات اور جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔